سے چلا مدینے آیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا دور ہے، حضرت ابو بکر سے ملا، کہا ابو بکر آپ امیر بھی ہیں امیر بھی ہیں، نہیں سمجھ آئے، وقت کے خلیفہ بھی ہیں، اللہ نے آپ کو فرمانی بھی دی ہے، شام سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، آپ کی صحابت کے بھی چرچے ہیں، آپ کے کمالات کے بھی چرچے ہیں ملک شام کا، میں مقروض ہو گیا ہوں، کاروبار میں خسارہ گھاٹا ہو گیا ہے، کافی قرضہ مجھ پہ چڑھ گیا ہے، 3000 اشرفیہ بطور قرض لینے کے لیے آیا، اگر عنایت فرما دیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ چل آپ میرے ساتھ۔ جب آپ کے ساتھ آیا، آپ کے گھر پہنچا تو دیکھا وہاں کھجور کی ایک چٹائی پڑی ہوئی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، فرمایا لے لیا، جہاں کپڑا ہٹایا نا تو 3 پتھر آپ کے پیٹ پہ بندھے ہوئے، فرمایا دل تو اللہ نے بڑھا دیا ہے، مگر میری مالی حالت ایسی ہے کہ میں وقت کا خلیفہ ضرور ہوں، مگر 3 دنوں سے میں نے کھایا کیا کچھ نہیں، یہ 3 پتھر میرے پیٹ پہ بندھے ہوئے ہیں۔ تو وہ تاجر جو تھا نا وہ مایوس اور پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں، میں تو بڑی آس لے کے آیا تھا، بڑی امید لے کے آیا تھا، میرے پاس تو سواری بھی کوئی نہیں، میں تو جنگلوں بیابانوں میں پیدل سفر کرتے ہوئے آیا تھا، میرے تو پاؤں بھی پھٹ چکے ہیں، اتنے چھالے میرے پاؤں میں پڑے، اور میں نے کئی دنوں کی بھوک اور پیاس برداشت کی اور تکلیفیں اٹھائیں، تو ابو بکر میرا کام نہیں بنا، تو میں تو بڑا مجبور ہو گیا، بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ ارے بے لیا، یہ تو کسی سفید پوچھ سے پوچھنا کہ جب اس کی تنخواہ بند ہوتی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، نہ تو وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے کہ میں کسی سے مانگ لوں، اگر وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس کی خودداری پہ داغ آتا ہے، خودداری پہ دھبا آتا ہے، اور پورا شام چھوڑ کر جو مدینے آیا تو اس کے دل میں تو کئی آسیں تھیں، کئی امیدیں تھیں، کئی وہ آسیں اور امیدیں لے کر مدینے میں آیا کہ شاید میں وہاں جاؤں گا تو میرا کام بن جائے گا، اور مجھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کیونکہ امیر المومنین ہیں ان سے کوئی قرضہ مل جائے گا۔ تو جب اس نے یہ حالت دیکھی تو بڑا پریشان ہو گیا اور مایوس ہو گیا، کہنے لگا ابو بکر بتاؤ پھر میرا کیا بنے گا غریب، اگر میں نے لوگوں کا قرضہ واپس نہ لوٹایا تو وہ تو میرا دروازہ بھی اکھیڑ دیں گے، وہ تو میرے بچوں کو بھی اپنا غلام بنا دیں گے، وقت آتا جاتا رہتا ہے، ایسا خسارہ ہوا تجارت میں، ایسا خسارہ آیا کہ میرا سب کچھ برباد ہو کے رہ گیا، میرا تو سب کچھ لٹ جائے گا اگر میں نے یہ قرضہ واپس نہ کیا تو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے پریشان نہ ہو، عثمان نام کا ہے ہمارا بیلی، میرا بھائی ہے، نام اس کا عثمان ہے، فلاں گلی میں جانا تو فلاں نمبر اس کا دروازہ ہے، اس کے دروازے میں جانا، اس کو ساری جا کے بات سنا، تو جب ساری بات سنائے گا نا وہاں تجھے مایوس واپس نہیں آنا پڑے گا، تو جا جب وہ دروازے پہ آیا تو کیا سنتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے دروازے پہ دستک دی تو حضرت عثمان غنی اپنے بچوں سے ذرا تلخی کے انداز میں، غصے کے انداز سے بات کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم نے دودھ میں شہد کیوں ملایا ہے، جبکہ دودھ بھی میٹھا ہے شہد بھی میٹھا ہے، 2 میٹھے تم نے جمع کیے اور 2 میٹھوں کو جمع کر کے تم روٹی کھا رہے ہو، کیا ایک شے کافی نہ تھی؟ اس طرح کے آپ کے بہت سارے واقعات ہیں، کیا ایک شے کافی نہ تھی؟ دودھ بھی میٹھا ہوتا ہے، صرف دودھ سے روٹی کھا لیتے، دودھ میں شہد نہ ڈالتے، یا صرف شہد سے روٹی کھا لیتے اور دودھ اس میں نہ ڈالتے، تم نے دودھ بھی اکٹھا دودھ بھی ڈالا اور ساتھ شہد بھی ڈالا اور اس سے روٹی کھا رہے ہو۔ میرے بچوں، اللہ نے رزق ایسے رشوت کے لیے نہیں دیا، اللہ نے رزق اللہ اپنے راہ پہ خرچ کرنے کے لیے دیا۔ اب جب اس آدمی نے یہ بات سنی مسافر میں تو اس کے دل میں کئی طرح کا خیال آیا، یار وہ اتنا بندہ کنجوس ہے، اپنے بچوں کو دودھ اور شہد سے کو جمع کر کے کہتا ہے کہ روٹی نہ کھاؤ، 2 میٹھے اکٹھے نہ کرو، لیکن مجھے کیا دو؟ بہرحال آپ تشریف لائے، جب آپ آئے نا تو آپ نے اس تاجر کو دیکھا، اس نے سلام کہا، آپ نے جواب دیا، تو خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد آپ فرمانے لگے کہ آپ بیٹھ کر اس کو لا کر آپ نے بٹھایا، جب بٹھایا تو آپ گھر گئے اور دودھ میں شہد ڈال کر اس مہمان کے لیے آپ نے پیش کیا، تو وہ مہمان حیران ہو گیا کہ اپنے بیٹوں کو دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے اور ساتھ روٹی کھانے سے منع فرما رہے ہیں،
اور مجھے دودھ اور شہد ڈال کر دے رہے ہیں، پھر آپ کھجوروں کا حلوہ لے کر آئے اور وہ اس مہمان کو پیش کیا اور کہا یہ بھی میاں کھا لے۔ تو جب اس نے وہ میٹھا حلوہ بھی کھا لیا اور دودھ اور شہد بھی ملا کے کھا لیا تو اب اس سے بھی رہا نہ گیا نا، کہنے لگا حضرت اپنے بچوں کو دودھ میں شہد ڈالنے سے منع کر رہے تھے کہ 2 میٹھے اکٹھے نہ کرو اور میرے لیے 3 آپ میٹھے لے آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے اللہ کے بندے مجھے یہ بتا، اللہ نے جو رزق دیا ہے صرف میرے یا میرے بچوں کی ایسی عشرت کے لیے نہیں دیا، اللہ نے رزق دیا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں اسے خرچ کریں۔ جب انسان کی سوچ ایسی ہوتی ہے تو پھر مالک دیتا بھی بے حساب ہے، بے حساب اسے عطا فرماتا ہے۔ اب جب اتنی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا ہاں جی آپ کیسے تشریف لائے؟ وہ کہنے لگا ملک شام کے مضافات میں سے میں ہوں، وہاں ایک علاقہ ہے، بستی ہے، وہ نام سی وہاں کا رہنے والا، میں تجارت کرتا تھا تو مجھے کاروبار میں کچھ گھاٹا اور خسارہ ہو گیا، تو اس سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا تاکہ آپ سے میں کچھ قرض حسنہ لے سکوں۔ فرمایا اچھا چلو آپ یہاں بیٹھے۔ آپ اٹھ کے گئے، اپنے غلام کو بلایا، اس کو حکم فرمایا 6000 اشرفیاں لے آ اور بہت اتنا جو، اتنا زیتون، اتنا گھی، اتنی کھجوریں، اتنے کپڑے، اتنے جوتے، یہ ساری چیزیں لے آ اور ایک اونٹ کا سامان بنا اور سامان بنا کے میرے پاس لا۔ پھر آپ واپس آئے، اس مہمان کے پاس بیٹھے اور گفتگو فرمانے لگے۔ اب وہ بے قرار تھا کہ یہ مجھ سے پوچھے کہ تجھے کتنے پیسے چاہیے تو میں دوں۔ وہ اس انتظار میں تھا، تو ابھی وہ اس انتظار میں تھا کہ آپ کا غلام آ گیا اور آ کے کہنے لگا حضرت عثمان غنی کو کہ آقا میں 6000 اشرفیاں لے آیا، اسے 3000 کی ضرورت تھی، آپ نے 6000 منگوائی۔ آقا میں 6000 اشرفیاں لے آیا، اتنا زیتون لے آیا، اتنا گھی لے آیا، اتنی کھجوریں لے آیا، اتنے جو لے آیا، اتنے کپڑے لے آیا، اتنا ساز و سامان میں نے بنا کے اونٹ پہ رکھ دیا ہے اور وہ دروازے پہ حاضر ہے۔ آپ نے اپنے مہمان کو کہا کہ میاں جب تو نے مجھے بلایا تھا آنے میں منٹ 1.5 منٹ لیٹ ہو گئی، میں اس کی تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، تو یہ سامان آپ کا تیار ہے، آپ اسے لے جائیں اور آپ اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں، جو قرضہ ادا کرنا ہے وہ بھی ادا کر لیں اور جو باقی آپ کی ضرورت کا مال ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، آگے پھر تجارت شروع کریں، پھر کاروبار شروع کریں، اللہ پاک اس میں آپ کو بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ جب اس تجارت نے آپ کی یہ فیاضی دیکھی تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے لگا، تو آپ فرمانے لگے نہ میرا نہ شکریہ ادا کر، شکریہ ابو بکر کا ادا کر جس نے تجھے میرے دروازے پہ بھیجا۔ وہ کہتا ہے میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر نے بھیجا ہے، مگر آپ خود فرمانے لگے کہ شکریہ تو مجھے ابو بکر کا ادا کرنا چاہیے جس نے تجھے میرا پتہ بتایا تھا، جس نے تجھے میرے پاس بھیجا تھا۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ قرضہ تو جب وقت آیا اللہ نے وقت دیا تو واپس کر دوں گا، یہ سواری لے گیا کیسے آپ کے پاس پہنچاؤں گا؟ فرمایا او میرے بھائی یہ پیسے تجھے قرضہ نہیں دیے، یہ تو میں نے تجھے گفٹ دیے ہیں، تجھے تحفہ دیا ہے، یہ 6000 اشرفیاں بھی تیرے لیے تحفہ ہے، یہ اونٹ بھی تیرے لیے تحفہ ہے، یہ سارا ساز و سامان جو ہے یہ بھی تیرے لیے تحفہ ہے، تو اتنی دور سے جو مجھے ملنے آیا